ایک سوال جو بہت زیادہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں, عورتیں اسپیشلی, کہ وائی ڈو مین ہولڈ آن ٹو ویمن دے ڈونٹ وانٹ اے ریلیشن شپ ود. ڈونٹ وانٹ اے ریلیشن شپ ود تو نہیں, لیکن ریلیشن شپ تو وہ رکھتے ہیں لیکن ان سے شادی نہیں کرتے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ساتھ میں بیوی بھی رکھتے ہیں. ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا کیوں کا جواب جو ہے وہ تو خیر بہت لمبا ہے, لیکن تھوڑی سی باتیں اگر آپ دیکھیں اس میں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ پلان بی ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ نہ بنی تو ساتھ میں آپ کے پاس آ کے شور شور مچا لیں گے. دوسرا وہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ آپ سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں, اپنی ایگو بوسٹ کے لیے کرتے ہیں. کہ اکثر مردوں میں آپ اگر مردوں کی باتیں سنیں نا تو اس طرح سے آئی ہیو اے گرل فرینڈ اینڈ بیوی بھی ہے, بیوی کو پتا ہے نہیں اس کو کیا پتا اس کی کیا مجال, اینڈ یو نو پھر وہ زور سے ہنستا ہے کہکا لگا کے, بیکاز دے تھنک کہ ان کی ایگو کو بوسٹ کرتا ہے کہ آئی ہیو اندر پرسن جو میرے انتظار میں بیٹھا ہے اور میری بیوی بھی ہے, تو کتنی میں نے مزے کی, کتنی میں نے اچھی بات کی ہے. لیکن اسی آدمی کو بولو دوسری شادی کر لو تو سارا خاندان اس کو مارنا شروع ہو جائے گا اور خود بھی کبھی نہیں کرے گا. کنوینئنٹ ہے, کمفرٹیبل ہے, ایگو بوسٹ ہے. جن کی سیلف اسٹیم مردوں کی, اسپیشلی ان مردوں کی جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, وہ ضرور سائڈ پہ ایک جو ہے نا وہ مسٹریس رکھتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ نیا خود یہ میں نہیں بولنا چاہتی یہاں پہ, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ مرد حضرات جو ہے وہ سائڈ پہ جو عورت ہوتی ہے اس کو رکھ کے بیوی کے اوپر دباؤ رکھتے ہیں کہ بیوی کو کچھ 90% بیویوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کا چکر چل رہا ہے. بیویاں بہت ہوشیار قوم ہوتی ہیں, تو اس پہ یہ پریشر رکھتے ہیں کہ اگر صحیح لائن پہ آپ نہیں آئی تو میرے پاس ایک اور الٹرنیٹو ہے. اب اس میں جو صحیح بات سوچنے کی ہے وہ بیوی کی ہے اور وہ اس عورت کی ہے. نمبر 1, آپ گاڑی کا تیسرا پہیہ بن کے رہنا پسند کریں گی نو میٹر آپ کو کیا کیا کچھ کر. میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا تھا اور وہ بیچاری عورت اس بندے کے ساتھ میٹھی باتیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ لوگوں کی, تو وہ بہت ہی کچھ ضرور سے زیادہ ہی میٹھا تھا, بہت ہی اچھا ایکٹر تھا. تو میرے خیال میں 6-7 سال اس نے اس کو یہ لارا دیتا رہا کہ میں تم سے شادی کروں گا, بس یہ ابھی بس یہ ابھی بس یہ ہو جائے بس یہ ہو جائے بس یہ ہو جائے. کرتے کرتے پھر اس نے ایک دن گھبرا ڈال دیا, رونا پٹنا ڈال دیا, اور کہ جی میرے تو ہاتھ پیر منہ باندھ کے مجھے تو میرے جو ہے نا شادی کرنی ہے اپنی کزن سے, اور میری تو ماں مر جائے گی, اور ماں کو 15 دن ملے اور 15 دن کے اندر اندر میری شادی کرانی, ماں مر جائے گی. اس بات کو ہوئے بھی 15 سال ہو گئے اور ماں ابھی تک زندہ ہے. تو شادی کر لی, اور کرنے کے بعد بھی اس کو وہ یہی کہتا رہا کہ میں آؤں گا تمہارے پاس, میں تم سے شادی کروں گا. ایونچولی وہ بات ختم ہو گئی اور اس لڑکی کا بہت برا حال ہوا تھا, بہت ہی برا حال ہوا تھا, کیونکہ جھوٹ میں جیے جب آپ, تو آپ کو جب سچائی کی چوٹ لگتی ہے تو آپ کو بہت زور کی لگتی ہے, لیکن جب سچائی کو نظروں کے سامنے سے دیکھ لیا تو نفرت بھی اتنی ہی زیادہ ہو گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ آدمی, اب کیونکہ میں اس آدمی کو کا تو نہیں پتا, تو میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی اور رکھی ہوگی, کیونکہ جو ایسے مرد ہوتے ہیں نا انہوں نے سائڈ پہ کوئی نہ کوئی کھچڑا بندہ رکھا ہی ہوتا ہے, یو نو, تو اس نے شاید کوئی اور رکھ لی ہوگی, یو نیور نو. بٹ ایسی عورتوں کو بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا مرد آپ سے شادی کر رہا ہے اور اس کا پہلے سے افیئر ہے یا اس کا شادی کے بعد افیئر ہے, دیٹ مینس وہ کریکٹر لیس ہے, ہی از اے کریکٹر لیس پرسن. اور ایسے انسان کے ساتھ آپ زندگی کیسے گزاریں گی, بات دیکھنی ہے. یہ تو ہر میرج کا خیر ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ گزاریں گے, لیکن وہ لڑکی جو سائڈ پہ ہے اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور اگر آپ نے کبھی ایک ایسے انسان سے چوٹ کھائی ہے تو بی ویری کیئرفل اینڈ بی ویری مائنڈفل کہ دوبارہ کسی دوسرے کے جنگل میں نہیں پھنستا ہے. دوبارہ ہمیشہ چیک کیجئے اس آدمی کو, اور اس آدمی سے چیک مت کیجئے, اس کے ارد گرد کے لوگوں سے چیک کیجئے. اس کے فرینڈز تو جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ مرد ہمیشہ مرد کی سائڈ لیتا ہے. کوشش کیجئے کہ اس کی فیملی میں کسی کو پکڑیے,
اور وہاں سے چیک کیجیے. اب یہ جو بندہ تھا اس کی یہ جس سے شادی کی وہ 20 سال چھوٹی تھی, وہ پودا پیدا ہوا, بیج لگا, پودا ہوا, تو وہ انتظار میں بیٹھا تھا. وہ 40 سال تک ماں باپ نے گھر بٹھا کے رکھا کہ وہ 20 سال کی 21 سال کی ہوگی تو شادی کریں گے اس سے, کوئی کزن وزن ہوگی. تو وہ 40 41 42 سال تک وہ بٹھا کے رکھا. اب 41 42 سال کا لڑکا تو نہیں, وہ تو بھائی ہوتا ہے. تو وہ بندہ اب کیا کرے, آپ اس کا نکاح بھی نہیں کر رہے, تو اس نے تو منہ مارنا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں. تو اس نے کسی اور کی بیٹی کی زندگی خراب کر دی. تو ماں باپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وقت پہ بچوں کی شادیاں کرا دیں. اسلام میں بھی ہے کہ آپ وقت پہ بچوں کی شادیاں کرا دیں. یہ جہیز کا لین دین بند کریں. یہ دوسرے مذاہب کے وہ ہیں, ریچولز ہیں, ہمارے نہیں ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 40 سال کا آپ کا بچہ جو ہے وہ از اے ورجن؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. وہ اپنی اور اپنے ساتھ کتنی اور لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے. تو آپ کے بیٹے کا تو کچھ نہیں کیا اس نے, تو پھر جا کے کسی لڑکی سے شادی کر لی. جو دوسروں کی بیٹیاں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ایسے بد کردار, بدبودار لڑکوں سے بھی دور رہیں. مردوں سے, لڑکا تو نہیں ہوا 40 سال کا, لیکن دور رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے لیے اچھا انسان ڈھونڈیں. I hope this gets to somebody. Till then, Jam Padesi, Majid Sarok.